السلام علیکم دوستو، پیرامڈز یعنی اہرام مصر کے بارے میں کئی کنسپائریسی تھیوریز موجود ہیں۔ یہ کیسے بنے، کیوں بنائے اور انہیں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ لوگوں کے مطابق پیرامڈز کو جنات کے ذریعے سے بنوایا گیا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کو تیار کروایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈز بہت بڑے ہیں، اس لیے یہ ایلینز نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک یہ دیتے ہیں کہ یہ اتنی اونچی عمارتیں ہیں کہ کوئی انسان انہیں بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر جو پتھر لگائے گئے ہیں وہ اس قدر وزنی ہیں کہ کوئی انسان انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈز الیکٹریسٹی کے پاور پلانٹس ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے کچھ ایسی تصویریں ملی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ قدیم مصری بلب بنانا جانتے تھے۔ یہ سب کنسپائریسی تھیوریز تب بنتی ہیں جب کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہوتا، پھر لوگ ایسی تھیوریز کو ایزیوم کر لیتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں ہم جتنا پیچھے جاتے جائیں گے اتنی ہی انسرٹینٹی بڑھتی جائے گی اور کسی بھی چیز کی ایگزیکٹ اوریجن تک پہنچنا اور بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ایک ایسی تھیوری بھی موجود ہے جو میں نے ایزیوم کی ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تقریباً 4500 سال پہلے مصر میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جسے دیکھ کر دنیا آج بھی حیران ہوتی ہے۔ 146 میٹر اونچا پیرامڈ آف گیزا، جو اس وقت کی بنائی ہوئی سب سے اونچی عمارت تھی، جو اس وقت کے انسانوں کے ذریعے بنائی گئی، جس وقت میں نہ کوئی کرین موجود تھی، نہ ہی کوئی لفٹ اور نہ ہی کوئی وہیل وغیرہ موجود تھے۔ ان کی تعمیر تو واقعی ہی ایک حیرت کر دینے والا عمل ہے، لیکن آگے چل کر پتہ چلے گا کہ اس کی تعمیر کس قدر آسان تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پیرامڈ آف گیزا کو فیرو خوفو نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہ والا فرعون نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ قدیم مصری تہذیب میں جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ خوفو مصر کی 4th ڈائنیسٹی کا دوسرا بادشاہ تھا اور اس کا دور حکومت 2575 BC سے 2465 BC تھا۔ پیرامڈ آف گیزا کے ساتھ دیکھیں تو دو چھوٹے اور پیرامڈز نظر آتے ہیں۔ ایک پیرامڈ آف خافرے جو خوفو کے بیٹے نے بنوایا تھا اور دوسرا پیرامڈ آف مینکورے جو خافرے کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ یہ سب پیرامڈز اس وقت کے موجودہ بادشاہوں کے حکم پر بنوائے گئے تھے تاکہ مرنے کے بعد یہ سب پیرامڈز ان کی ٹومب یعنی قبر کے طور پر استعمال کیے جا سکیں، کیونکہ قدیم مصری مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے اور ان کے مطابق جو زندگی میں اچھے اعمال کرتے تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے یہ فیروز یعنی فرعون پہلے سے ہی اپنے لیے ٹومبز بنوا لیتے اور اس کے اندر اپنی موت کے بعد کی آسائش کے لیے کھانا اور کئی طرح کا خزانہ اور کچھ غلام بھی اس کے اندر رکھوا لیتے تاکہ مرنے کے بعد یہ سب چیزیں ان کے کام آ سکیں اور وہ آگے کی زندگی بھی بادشاہوں کی طرح گزار سکیں۔ پھر جب یہ بادشاہ مر جاتے تو ان کی باڈی کو ممی بنا کر تابوت میں بند کر کے ان پیرامڈز میں رکھ دیتے تھے۔ سب سے اہم بات کہ انہیں بنایا کیسے گیا۔ تقریباً 146 میٹر اونچا پیرامڈ جس کے اندر لگائے گئے پتھروں کا اپنا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کیسے لگائے گئے، ان پتھروں کو اس قدر باریک بینی اور ایکوریسی سے کیسے کاٹا گیا جس وقت میں جدید آلات موجود نہیں ہوتے تھے، اور ان بھاری پتھروں کی وجہ سے اس پورے پیرامڈ کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن ہے۔ بغیر کسی لفٹ اور کرین کے ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس کی تعمیر کی گئی اور صرف 20 سالوں میں اسے مکمل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 25 سے 30 ہزار مزدوروں نے دن میں 10-10 گھنٹے کام کر کے ان پیرامڈز کو بنایا۔ یہ مزدور کوئی غلام نہیں ہوتے تھے بلکہ ہٹے کٹے تگڑے مزدور ہوتے تھے جو اپنے دل سے اس کام کو کرتے تھے۔ اسے بنانے میں تقریباً 5.5 ملین ٹن لائم سٹون، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مورٹار کا استعمال ہوا۔ مورٹار ایک قسم کا گارا ہے جسے پتھروں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اسے بنانے کے لیے یہ مٹیریل تقریباً 800 کلومیٹر دور سے لا کر استعمال ہوا۔ دیکھا جائے تو 20 سالوں میں اگر 20,000 مزدور 3 منٹوں میں ایک پتھر سال کے ایک ایک دن میں یہاں لا کر رکھیں تب یہ جا کر کہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس سپیڈ سے بغیر سہولیات کے کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر پیرامڈز کے ڈیزائن کو دیکھا جائے تو اس کی چاروں ڈائریکشنز ایسٹ، ویسٹ
نارتھ اور ساؤتھ بالکل برابر ہیں۔ ریسرچرز یہ دیکھ کر اس بارے میں حیران ہیں کہ اتنی ایکوریسی سے کیسے کام کیا گیا۔ نہ اس وقت کمپس موجود تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز ڈائریکشنز کو ناپنے کے لیے۔ ان کی ڈائریکشنز کے بارے میں ایک تھیوری یہ بھی دی گئی کہ آسمان کے تاروں کو دیکھ کر پیرامڈز کو ان کی ڈائریکشن پہ بنایا گیا ہے، جبکہ بعد میں اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ستارے پیرامڈز کی ایگزیکٹ ڈائریکشنز پر نہیں آتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیرامڈز تو بنے ہیں، لیکن کوئی بھی ریسرچر اپنی کسی بھی تھیوری کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹ یہی ہوا تھا پیرامڈز کو بنانے میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اور جو میں نے تاریخ میں تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے، کہ آج سے تقریباً 4500 سال قبل یعنی 2500 BC میں ان پیرامڈز کی تعمیر کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آج سے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 27000 BC میں پیدا کیا۔ حدیث پاک کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز یعنی 180 فٹ تھا۔ اسی طرح قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کتنے طاقتور تھے، بہت قداور لوگ ہوا کرتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر پتھروں سے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، اور اسی طاقت پر وہ غرور و تکبر بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے اوپر بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 60 گز یعنی 180 فٹ تھا، اور پیرامڈز کی لینگتھ 146 میٹر جو کہ تقریباً 480 فٹ بنتی ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کی ہائٹس لمبی ہوا کرتی تھیں، اور وہ لوگ آسانی سے اپنی ہائٹ کے مطابق اونچے کام کر سکتے تھے۔ جیسے آج ہم اپنی ایوریج ہائٹ کا اندازہ لگائیں تو وہ تقریباً 6 فٹ کے ارد گرد بنتی ہے، اور ہم تقریباً 12 فٹ یا اس سے تھوڑا سا اونچا کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستری جب کسی گھر کے اونچے حصے پر کام کرتا ہے تو بانس اور پھٹوں کے ذریعے وہ اپنی لینگتھ کو اونچا کر سکتا ہے۔ اسی طرح پیرامڈز کے کیس میں ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی شروع میں نے بتایا کہ تاریخ میں جتنا پیچھے جائیں گے اتنا ہی انسرٹینٹی بڑھتی جائے گی، اور اس چیز کے ایگزیکٹ اوریجن تک پہنچنا اور بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔